الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ایک مرتبہ پھر مسجد رحمانیہ میں
اس محراب و منبر اور اس مسند پہ سبق سنانے کا موقع ملا ہے کہ جس ممبر اور جس اسٹیج کی بہت بڑی ہیبت ہے. آپ حضرات یہاں سے بہت استفادہ کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا، خاص طور پہ حضرت العلام جناب شیخ عبداللہ ناصر حفظہ اللہ تعالی کا سایہ تادیر رب العزت ہم پر سلامت رکھے. اور ان کے علاوہ بھی اس وقت علماء اکرام موجود ہیں. محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی حافظ سلیم صاحب میمن، اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. سچی بات، میں علماء کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بہت گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، کم علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے. لیکن پھر اپنے آپ کو دلاسا دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ علماء ہیں. الامر فوق الادب کے تحت یقینی بہت سی مجھ سے غلطیاں ہوں گی میری گفتگو میں، تو مجھے میری اصلاح کا موقع ملے گا. ٹوٹے پھوٹے جملے اور بے ربط کلمات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اگرچہ ہمارے لوگ، ہماری اکثریت دین سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت تو کرتی ہے، لیکن قرآن مجید کے ترجمے سے، اس کے معانی اور اس کے مفہوم سے ناآشنا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، کثرت تلاوت کی وجہ سے یا واعظین، خطباء، علماء اکثر اپنے وعظ اور نصیحت کے موقع پر، نصیحتوں کے موقع پر، مواقعوں پر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے سے آگاہی اور اس کے مفہوم سے آگاہی دلاتے رہتے ہیں. تو عوام اگرچہ قرآن کے معانی سے ناآشنا ہے، لیکن ان کچھ خاص مقامات کی تلاوت سے وہ اس کے ترجمے نہیں تو اس کے مفہوم سے آگاہ ہو جاتی ہے. اس میں سے ایک مقام یہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے. اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور ہماری اردو زبان مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، گھٹ گھٹالا ہے. لیکن بہت سارے الفاظ اور جملے اردو زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ عربی زبان کے ہیں، بہت سے فارسی زبان کے ہیں، اور بہت سے انگلش زبان کے الفاظ اور جملے اردو زبان میں مستعمل. اور اپنی اردو زبان کا اگر پوچھا جائے کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو شاید بتانے والا کہے گا کہ اس کی اردو ہے ہی نہیں. یہی اردو ہے جو عربی، فارسی اور انگلش سے لیے.
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस आयत मुबारका में, और जो मैंने अभी हिस्सा पढ़ा है आयत का, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुल है, ये अरबी का लफ्ज लेकिन हमारी उर्दू में मुस्तअमल है। नफ्स ये भी अरबी है लेकिन हमारी उर्दू में मुस्तअमल। ज़ाइक़ा ये भी अरबी है लेकिन हमारी उर्दू में मुस्तअमल है। और मौत अरबी है, और हम सब जानते हैं कि मौत किसे कहा जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है, हर एक ने मरना है, इस दुनिया फानी को छोड़ के जाना है। इस मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। हम अपने आप को मोमिन कहलवाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मोमिन कहलवाने वाले पर वो लाजिम इस हवाले से होती है कि उसको उस पर ईमान लाना जरूरी हो, और उसके बगैर मोमिन हो ही नहीं सकता। उसमें से जो चीजें मैंने और आपने अपने ऊपर लाजिम और वाजिब करनी है ईमान के हवाले से, उस पर ईमान लाना है, उसमें से है एक फिक्र आखिरत। जब तक आखिरत पर ईमान मेरा और आपका नहीं होगा, मैं अपने आप को मोमिन कहलवाने का हक नहीं रख सकता। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में इंसानी शक्ल में फरिश्ता आता है, और वो भी जिब्रील अमीन है, और वो आकर अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। नबी अलैहिस्सलाम इस्लाम की वजाहत फरमाते हैं, और फिर सवाल करने वाला जो इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील आए थे, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए कि ईमान किसे कहते। और वो बच्चा जानता है। स्कूलों में बच्चों को, तलबा को, स्टूडेंट्स को मदारिस के अंदर ये बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन को सिखाई थी, और जब पैगंबर ने वो सारी बातें बताई तो जिब्रील अमीन हर सवाल के जवाब पर पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहते थे कि सदक़ता, आपने सच कहा। उन्होंने कहा ना कि अखबिरनी अनिल ईमान, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, सवाल किया गया, ऐ मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ईमान के बारे में बता दीजिए, तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अन्तुमिन बिल्लाह, ईमान से कहा जाता है कि तो अल्लाह पर ईमान लाओ, मलाइकती, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना ये ईमान है, वकुतुबी, अल्लाह की तमाम नाज़िल की हुई किताबों पर ईमान लाना इसे ईमान कहा जाता है, वरुसुली, अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाने को ईमान कहा जाता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान लाने को ईमान कहा जाता है। अल्लाह पर ईमान,
آسمانی فرشتوں پر ایمان، اللہ کی ساری نو دل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان۔ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، بظاہر ایسا لگتا ہے اللہ پر ایمان لے آئے تو ایمان مکمل ہو گیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لا چکا تو ایمان مکمل ہو گیا، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آیا تو ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر علیہ السلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان تیرا اس وقت مکمل ہوگا جب تک تو قیامت کے دل پر ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان لانے میں، رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانے میں، یہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ معاون ثابت ہوگا جب مجھے معلوم ہوگا کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا میں میں نے اور آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، مجھے موت آئے گی، مجھے مرنا ہے، روح قبض کی جائے گی، قبر میں اتارا جائے گا، قبر میں میری زندگی کے حوالے سے حساب و کتاب، سوال و جواب ہوں گے، اور قیامت کے دن اعمال نامہ میرے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا، جنت اور جہنم کے اللہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا، بدعمالیوں میں شکار رہنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ جب تک میری اور آپ کی زندگی میں مجھے اس چیز کا احساس اور اس پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہ میں اللہ پر ایمان لا سکوں گا، نہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لا سکوں گا۔ یہ آخرت کی فکر، یہ موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو انسان کی زندگی سے ختم کر دیتی ہے، اور آخرت کا اللہ کا ڈر، قیامت کے دن کا خوف اگر نکل جائے، اللہ اکبر، پھر میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، بال سیاہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، نورانی اللہ نے صورت عطا فرمائی ہے، وہ حسن جو اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ حسن بھی کیا حیثیت رکھتا ہوگا جو حسن اللہ نے میرے اور آپ کے نبی محمد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے چہرے پر نظر ڈالتے گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے چہرے پر، آپ کی داڑھی پر جو سیاہ بال تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھاپے کی وجہ سوال کرتے ہیں، وجہ دریافت کرتے ہیں، بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی وجہ بیان کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن مجید کی چند سورتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے قرآن مجید کی فلاں اور فلاں سورت کی تلاوت نے مجھ محمد علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا ہے، میرے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل کر دی گئے۔ اللہ اکبر، یہ کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ہم نے آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، رات کی خلوتیں بھی ہم نے دیکھی اور دل کے اجالے بھی ہم نے اللہ کے رسول کائنات کے امام کے دیکھے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سجدے میں جایا کرتے تھے، سجدے میں انسان اللہ کے اور اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی مانگتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، دھوتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی اپنے رونے کو سینے میں اس طرح ضبط کرتے
روتے تھے. صحابہ کہتے ہیں آپ کے سینے سے اس طرح رونے کے ضبط کرنے کی آوازیں آتی تھی کہ اللہ اکبر، جیسے ہانڈیاں چولہے پر رکھی ہو اور ہانڈیاں ابل رہی ہو. اس طرح اللہ کے نبی اللہ کو یاد کر کے روتے، جہنم کو یاد کر کے روتے. دن اور رات میں اللہ کے نبی آخرت کی فکر کرتے. اللہ نے اپنے نبی کو معصوم عن الخطا بنایا تھا. اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہوتا. اگر معمولی سی لرزش بھی محسوس ہوتی، آسمانوں سے رب العالمین جبریل امین کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیج کر آگاہی دے دیا کرتا تھا. اے میرے پیارے نبی، یہ کام نہیں کرنا. اے میرے پیارے نبی، یہ اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے. اللہ کے نبی رک جاتے، وہ کام نہیں کرتے جس کام سے اللہ کی ناراضگی ہوا کرتی تھی. اتنا معصوم عن الخطا نبی، اتنا گناہوں سے پاک نبی، اتنا شفاف نبی. لیکن عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں 70 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کر رہے گے. گناہ نہیں ہوتا پھر بھی اللہ سے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، استغفار میں مصروف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے لمحوں کا جائزہ لے کے دیکھے. قرآن بھی اگر میں اور آپ پڑھیں گے، رب العالمین قرآن میں کتنے جگہ پر، کتنے مقام پر دیکھیں جب اللہ اپنی الوہیت کا، اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے، وہاں رب العالمین ساتھ ہی آخرت کا بھی ذکر فرماتا ہے. اللہ کے نبی دنیا میں جینے کے طریقے بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ کے رسول آخرت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھے، میں اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے حکم کیا، اے میرے پیارے نبی، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اللہ اکبر 17 رکعتیں جو فرض رکعتوں پر مشتمل ہے، 2 فجر کی، 2 ظہر، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب اور 4 عشاء کی رکعتیں ہیں. 17 رکعتوں میں امام ہو یا مقتدی ہو، اللہ اکبر اجتماعی نماز پڑھتا ہے یا انفرادی نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. الرحمن الرحیم، اس آیت میں بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. میں نے کہا نا کہ کتنے مقام سے ہے اللہ اپنا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی آخرت کا بھی ذکر کرتا ہے. الرحمن الرحیم کے بعد اگر پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ کون ہے؟ رب العزت کی ذات ہے، اللہ مالک. ایک قرات ہے ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے. اور ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ، شہنشاہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العزت کی ذات ہے، اکیلا اللہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نصیحتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جینے کے سنہری اصول بیان کر رہے ہیں. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، دنیا میں بہت سے مراحل، بہت سے معاملات، بہت سے حالات تمہارے سامنے آئیں گے. اور اللہ کے محبوب فرماتے دیکھو تم زندگی گزارو گے نا، تمہارے کچھ ملنے جلنے والے، کچھ اپنے، کچھ بیگانے، جن کو تم جانتے ہو وہ، اور بہت
سے ایسے تم ان کو نہیں جانتے، لیکن تمہارے اسلامی تعلقات ہوں گے، دینی تعلقات ہوں گے، دینی رشتے ہوں گے. کچھ لوگ دنیاوی حوالے سے تم سے ملاقاتوں کے لیے آئیں گے اور کچھ دینی حوالے سے. یہ سارے معاملات تمہارے چل رہے ہوں گے. لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی تمہارے پاس مہمان بن کے آئے نا تو فل یکرم ضیفا، تمہیں چاہیے کہ تم مہمانوں کی عزت کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کا ادب اور احترام کرنا. ان کی عزت میں، ان کے ادب اور احترام میں، ان کی خدمت میں تم نے کوئی کبھی نہیں چھوڑنی ہے. اور یہ صرف اللہ کے رسول کائنات کے امام کا انداز اور آپ کی سنت ہی نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنتوں میں سے ایک انداز ان کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ مہمان نواز تھے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا حضرت ابراہیم. لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام مہمانوں کی عزت کر رہے گئے، مہمانوں کا اکرام کرتے گئے. صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ غیر مسلم آنے والے ہیں اللہ کے نبی ان کی بھی عزت، ان کا بھی ادب، ان کا بھی احترام کر رہے ہیں، اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی عملی نمونہ پیش کر کے بتا رہے ہیں اے مسلمانوں میرے صحابہ اپنے مہمانوں کی عزت کرنا سیکھو. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرما کر اپنی بات کو وعدے کر دیتے کہ دیکھو مہمانوں کی عزت کرنے کی عادت ڈالو. بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ جملے، یہ اصول، یہ قانون ڈائریکٹ بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے پہلے تمہید باندھی مہمانوں کی عزت اور اکرام کرتا کون ہے. اللہ اکبر، غور اس بات پر کرنا ہے. محبوب فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ، مہمانوں کی عزت اور اکرام وہ کرے گا کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو. میں کہتا ہوں بات مکمل ہو گئی. اللہ کے نبی نے اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کرتے ہوئے بات کو وعدے کر دیتے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی مہمانوں کی عزت بھی کرے گا. مہمانوں کی عزت کرنا سیکھو. بات مکمل ہو گئی تھی لیکن اللہ کے نبی نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے لائے گا اسے چاہیے کہ فل یکرم ضیفا. صرف اللہ پر ایمان نہیں، قیامت کے دن پر اگر تیرا ایمان ہے تو دنیا کے اندر وہ تمام اصول اپنائے گا. اللہ اکبر، جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا، بچائے گا کہ جس میں دنیا میں بھی خسارہ ہے، ناکامی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے تباہ و بربادی رکھی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اگلی نصیحتیں، اگلی باتیں، جینے کے طریقے پیغمبر نے سکھائے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اکبر، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف نہ دے. آج ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے نا، ہم جو ہے منہ بسور لیتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ آنے والا بھی پیچھے کشتیاں چلا کے آتا ہے. آنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اگلے کے معاملات اور حالات کا جائزہ لے کر ان کے گھروں میں جائیں. اپنا بستر، تبلیغ والے نکلتے نا کہتے ہیں اپنا بستر اپنا بوریا ساتھ لے کے آئیں. ایسے ہی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کسی کے ہاں جا رہے بوجھ نہ بنے. سردی کا موسم ہے، جس کے گھر میں آپ مہمان بننے کے لیے جا رہے، وہ بیچارہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے. اللہ اکبر، غربت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے. اس کے بچوں کے لیے نرم گرم بسترے گھر میں موجود نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے چادریں اور کمبل نہیں ہے. آپ جا کے مزید جب کمبل ہوں گے اس کے اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، آپ جناب کمبل بن گئے وہاں پر جا کے. غلط ہے.
آپ دیکھیں جس کے گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ غریب ہے، اللہ اکبر، کچھ اس کے لیے تحفے لے کر جائیں، اس کے بچوں کے لیے جناب اس قسم کی چیزیں لے کے جائیں کہ جو ان کے بچوں کا دل بہلے گھر میں جاتے ہوئے۔ اور اگر جاتے ہوئے نہیں، آپ کو علم نہیں تھا، آپ سمجھ رہے تھے کہ اچھے حالات ہیں، لیکن اللہ اکبر، اور جب آپ واپس لوٹتے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے تو اس موقع پر آپ کی، میری، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر سے واپس لوٹتے ہوئے میزبان کو کچھ نہ کچھ اس کے بچوں کے ہاتھ میں کوئی لفافہ، کوئی پیسے، کوئی ایسی چیز رکھے کہ وہ اپنے معمولات زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ ہم نے بھی تو اصولوں کی پاسداری نہیں کی نا، ہم نے بھی تو طریقوں کو صحیح معنوں میں اختیار نہیں کیا، لیکن پیغمبر کا نصیحتیں، پیغمبر کی نصیحتیں ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو بھی اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، پڑوسیوں کا ادب کرے، تمہاری وجہ سے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کا اصول بتایا ہے۔ اللہ اکبر، پڑوسی کو تکلیف کن کن حوالوں سے نہیں ہو، آپ کے گھر سے بہنے والا ٹنکی بھر جائے، پانی گلی میں نہیں آنا چاہیے، آپ کے گھر کی نالیوں کا گندا پانی گلی میں نہیں آنا چاہیے، آپ کی گاڑی پارکنگ کرتے ہوئے خیال کرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، موٹر سائیکلیں کھڑی کرتے ہوئے آپ کو خیال کرنا چاہیے، آنے جانے والوں کو، گزرنے والوں کو میری گاڑی پارکنگ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے وسعتیں عطا فرما دی، جھوپڑی میں رہتے تھے، کچے مکان میں رہتے تھے، اللہ نے پیسہ دے دیا، مال دے دیا، چادروں کا گھر ہے، اب آپ لینٹر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ نے لاکھوں روپے انتظام کر لیا، جھوپڑی سے، کچے گھر سے مضبوط قلعہ بنا لیا گئے، اللہ اکبر، گھر میں آپ نے لینٹر کی چھت ڈال لی ہے، ماربل اور ٹائل سے اپنے گھر کو مزین کر دیا گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ نے، اللہ اکبر، گھروں میں لیمپ لگا لیے ہیں، کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، آسائشوں پر آسائشیں، نعمتوں پر نعمتوں سے اللہ نے تجھے مجھے مالا مال کر دیا ہے، لیکن گھر بناتے ہوئے خیال کیجئے جو راؤ مٹیریل لے کر آئے ہیں وہ گلی میں پڑا نہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی پریشان ہو جائے۔ گھر تو تو نے بنا لیا لیکن گھر کا ملبہ گھر بن جانے کے بعد بھی گلی میں اللہ اکبر ہفتوں مہینوں پڑا رکھے، تجھے مجھے پرواہ نہیں، کن کو پرواہ ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اللہ پر قیامت کے دن پہ اگر تیرا ایمان ہوگا، مجھے موت آنی ہے، مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حساب و کتاب کرے گا، اللہ اکبر، صرف نیکیاں کی نہیں دیکھی جائیں گی بلکہ جو ظلم زیادتیاں کی ہیں اللہ اکبر رب العالمین وہ سارے معاملات اپنی عدالت میں لے کر آئے گا۔ قیامت کے دل کی فکر اگر دنیا میں کر لی اللہ اکبر، میری اور آپ کی نجات اس میں ہو جائے گی۔ کس طرح فکر کرنی ہے؟ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام صحابی ہے جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے، شادی ہوئی، اللہ اکبر، گھر میں نئی نویلی دلہن ہے، سسر نے محسوس کیا میری بہو جو ہے وہ خوش نظر نہیں آ رہی، پوچھا بیٹی معاملہ کیا ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں نہ نئے کپڑے پہنتی ہے نہ اپنے آپ کو بنا کے سوار کے رکھتی ہے، کیا بات ہے؟ وہ بھاپ گئے کہ اللہ اکبر، میری بیٹی میں
میری بہو کی طرف بیٹا توجہ نہیں دے رہا. اللہ کے نبی کائنات کے امام کا صحابی ہے. چوک تو انسانوں سے ہوتی ہے, غلطی انسانوں سے کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. باپ سے سسر سے کہتی ہے ابو جان کس کے لیے بناؤں, کس کے لیے سواروں. آپ کا بیٹا دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو مصلی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا. اس باپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا. باپ نہیں تھا اس عورت کا, سسر تھا. کتنا احساس ہے, احساس ہے نا. آج اگر بیٹا تنگ کرتا ہو بہو کو, ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہوتی. ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کی زندگی ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. دین مجھے اور تجھے یہ سکھاتا ہے اگر بیٹے کی طرف سے بہو پر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہو, اللہ اکبر, وہ اس کو برداشت نہ کرے, اسے گوارا نہ ہو. بیٹی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مائیں جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہے, لیکن اگر ساس کو وہ بہو کو وہی تکلیفیں اس گھر میں ہو رہی ہو تو پھر ساسیں کہتی ہیں بھائی ہم نے بھی زندگی گزاری ہے, یہ تکلیفیں ہم نے بھی برداشت کی ہے. تو بابا یہ جملے ہم نے بھی یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں, بیٹی کو تکلیفیں پہنچی تو اس موقع پر تیری زبان سے یہ جملے کیوں نہیں نکلے. سسر تھے, اللہ کے رسول کی خدمت میں چلے گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول میری بہو کو میرے بیٹے سے یہ شکایت ہے, میرا بیٹا ہے, شاید میں اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکوں گا, نصیحت نہیں کر سکوں گا, اس کو سمجھا نہیں سکوں گا جس انداز میں. اللہ کے نبی آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی کو بلایا اور کہا میرے صحابی تیری شکایت ہے, کیا بات ہے؟ تیری بیوی تجھ سے خوش نہیں ہے, تیری بیوی تیرے لیے بنتی سورتی نہیں ہے, کیا بات ہے؟ دن میں تو روزے رکھتا ہے, رات کو مصلی چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا. جی اللہ کے رسول یہ سارے کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ کسی طرح مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. دن میں روزے رکھنا اللہ سے اللہ کی رضا کا سبب ہے, رات کو قیام کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کہ میرے صحابی کیا یہ عمل تو کرتا ہے, کہا جی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ساری چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, اور جو چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں ولی زوجی کا علی کا حق, تیری بیوی کا اللہ نے تجھ پر جو حق رکھا ہے, جتنا اللہ حقوق اللہ کے بارے میں قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تجھ سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا. ان پر تو نے زیادتی نہیں کی ہے. ہم اپنے گھریلو معاملات کو معمولی لیتے ہیں, ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, ہمیں غور کرنا ہے, ہمیں تدبر تفکر کرنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی کنواں ہے, کنویں میں مجھے کوئی لوگ پکڑ کے کنویں کے قریب لے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا کنویں میں آگ لگ رہی ہے, میں ڈر گیا, خوف آیا مجھے, اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کہاں کنویں میں لے جا رہے ہو, گراؤ گے کیا؟ ان دونوں نے کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں نہیں گرائیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. گھبراہٹ کے عالم میں کہتے میری آنکھ کھل گئی. میں نے اپنی بہن اللہ اکبر اللہ کے رسول کی بیوی ان سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھو مجھے یہ خواب آیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے کہو, اپنے بھائی سے کہو بڑا اچھا ہے, بڑا دیندار ہے, لیکن اپنے بھائی سے کہو جا کے کہ تم اگر رات کے قیام کا اہتمام کرنا شروع کر دو تو کیا ہی بات ہے. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دنیا سے تو چلے گئے لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں انہوں نے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ.